سامعین گرامی قدر کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب مسیح مظہر ذات خدا ہیں، بلکہ جناب مسیح کا اپنا بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں مظہر ذات خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے پروردگار کو دیکھ لیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال حمیدہ، آپ کے معجزات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ خدا کی صفات کے حامل تھے۔ لیکن ابھی ایک تیسری چیز باقی ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں، آپ ایک شخص کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان کا سفیر ہے، اس شخص کے پاس کاغذات بھی ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا سفیر ہے، اس کی حرکتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا سفیر ہے، بڑی ساری گاڑی لیے پھر رہا ہے، 10-12 آدمی اس نے اپنے پیچھے لگا لیے ہیں، پروٹوکول اس کو مل رہا ہے۔ لیکن کیا حکومت پاکستان بھی اسے اپنا سفیر سمجھتی ہے یا نہیں؟ اگر حکومت پاکستان کہے کہ یہ میرا سفیر ہے ہی نہیں، جھوٹا ہے، تو چاہے اس کے پاس کاغذات ہوں، چاہے اس کے پاس بہترین گاڑی ہو، چاہے اس کے پاس بہترین پروٹوکول ہو، اس کے باوجود اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ نہیں ہے صرف کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا یا نہیں، آپ کے افعال حمیدہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مظہر ذات خدا ہوں، تو کیا خدا نے آپ کے اس دعوے کی تصدیق کی یا نہیں کی؟ کیونکہ اگر ہم مانیں کہ مسیح مظہر ذات خدا ہے تو یہ ناکافی ہے۔ اگر مسیح خود کہیں کہ میں مظہر ذات خدا ہوں، ناکافی ہے۔ اگر آپ کے افعال یہ ظاہر کریں کہ آپ مظہر ذات خدا ہیں، ناکافی ہے، جب تک کہ خدا کی طرف سے تصدیق نہ ہو کہ یہ میرا مظہر ہے۔ کیا خدا کی کوئی تصدیق موجود ہے یا نہیں؟ اگر تصدیق موجود نہیں ہے تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور اگر یہ تصدیق ہے تو پھر واضح الفاظ میں چاہیے۔ آپ 30 برس کے ہوئے، تبلیغ شروع کرنے کا سوچا، اس سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ یہ کام کر سکیں۔ آپ نے تمام امکانات پر غور کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سنبھالی کہ تمام لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ آپ نے بھی کہا کہ میں بھی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، جسے کلام اللہ کی اصطلاح میں استباق کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، قبلہ عالم، میں تو خود اس بات کا محتاج ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، آپ چلے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ خدا کے احکام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے، لہذا مجھے بھی پورا کرنا ہے اور تمہیں بھی پورا کرنا ہے، مجھے بیعت کرنے دو۔ آپ نے بیعت کی۔ ہمارے ہاں بیعت کا سلسلہ عام ہے کہ آپ جاتے ہیں، پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اور بیعت باع یا بیع کے معنی بیچنے کے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو اس آدمی کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں کہ میں اس کا غلام بے دام ہوں، اب جو کچھ یہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے وہ پچھوا رہا ہے، جیل میں ہے، اور کا قبلہ کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ آپ شاید وہ نہیں ہیں، میں نے تصدیق غلط کر دی تھی، آپ فرمائیے آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہتا ہوں، میرے اعمال بتا رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں، میں لوگوں کو آنکھیں عطا کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں جس کے بارے میں کلام اللہ نے کہا ہے کہ آنے والا وہ سب کچھ کرے گا، میں کر رہا ہوں۔ تو جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی تھی، اس نے حقیقتاً آپ کی بیعت قبول کی۔ تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے تصدیق نامہ جاری ہوا کہ کیا آپ کی یہ بیعت صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ خدا کا کام ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس کام کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ عرش معلیٰ سے آواز آئی کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ دو باتیں کہی گئیں اور ہمیں بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا محبوب ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے خوش بھی ہوں گے۔ بھئی کون اپنے محبوب سے ناراض ہوتا ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے، محبت میں یہی ہوا کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جایا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ میرا محبوب بھی ہے اور میں اس سے راضی بھی ہوں، میں اس سے خوش بھی ہوں، ہمارے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے، ہمارے درمیان کبھی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوئیں، ایسا نہیں ہوا کہ باہم شب وصال غلط فہمیاں ہوئیں، ان کو
مجھ کو شبہ پری کا ہوا، ان کو بھوت کا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ غلط فہمیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی عالم الغیب نہیں ہوتا، لوگوں کی سنی سنائی پہ یقین کر لیتا ہے کہ کل تمہارا محبوب فلاں کے ساتھ دیکھا گیا تھا، وہ رقیب روسیہ ایسا ہے۔ لیکن یہاں دونوں عالم الغیب ہستیاں ہیں، غلط فہمی ہو نہیں سکتی، اس لیے میں اس سے خوش ہوں اور میں اس سے راضی ہوں۔ یہ تصدیق ہے کہ یہ واقعی وہی ہے جس کے آنے کے لوگ منتظر تھے، کہ یہ وہی ذات منتظر ہے۔ لیکن کیا واقعی مظہر بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کہیں گے یہ کہا کہ یہ تو میرا پیارا ہے، یہ میرا حبیب ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس سے خوش ہوں، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تصدیق موجود ہے کہ یہ میری ذات کا مظہر بھی ہے؟ تو دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے، میں اس سے خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ یہ سننے کی دو باتیں تھیں کہ ہے تو میرا پیارا، میں اس سے خوش ہوں، لیکن اس کی ماننا نہیں، افواہیں اڑا دیتا ہے میرے بارے میں، صحیح باتیں نہیں بتاتا ہے، ہماری محبت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب کچھ صحیح کہتا ہے، نہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، نہ حقیقت سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے، نہ اس سے کم بیان کرتا ہے، تمہیں اس کی سننا ہے۔ اور جب یہودیوں نے یہ سنا ہوگا تو ان کو وہ بات یاد آ گئی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ میں تم جیسا ایک نبی برپا کروں گا، اے قوم بنی اسرائیل تم اس کی سننا۔ اور عبرانی زبان میں سننے کا مطلب صرف سننا نہیں ہوتا ہے، یا سنی انسنی کر دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کے فرما برداری کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس کی ماننا بھی ہے۔ تو اگر آپ مظہر ذات خدا نہیں ہوتے تو اسی وقت ہوتا کہ نہیں بھائی یہ جعلی آدمی ہے، بناسپتی ہے، اس کی نہیں سننا، یہ معلوم نہیں کیا کیا کہتا پھرتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ دیکھیے یہ آپ کا حبیب، محبوب، آپ اس کے حبیب، دونوں کا پیار کا رشتہ ہے، آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہمیں کسی غیر کی تصدیق چاہیے، اور غیر بھی ایسا ہو جو جب تصدیق کرے تو اس کی تصدیق کو کوئی ٹھکرا نہ سکے۔ اس لیے آپ کا امتحان لیا گیا، اور امتحان لینے کے لیے شیطان کا انتخاب کیا گیا کہ وہ کسی کی طرف داری نہیں کرتا، اور پھر تصدیق ہو گئی کہ واقعی آپ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ مظہر ذات خدا ہیں۔ ہمارا دعویٰ، خود جناب مسیح کا دعویٰ، آپ کے معجزات اور افعال یہ ثابت کرتے ہیں، اور پروردگار کی طرف سے یہ تصدیق ثابت کرتی ہے۔ یہاں ایک بات ہم اور کہتے چلے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ دو شخص ہیں، مرد اور عورت، ایکس اور وائی۔ ایکس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے وائی سے پیار ہے، وائی کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ایکس کو مجھ سے پیار ہے۔ دونوں کے دعوے ایک دوسرے کے بارے میں یہی ہے، لیکن جب وائی ایکس کے گھر پہ جاتی ہے تو ایکس اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا، یا ایکس وائی کے گھر پہ جاتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے درمیان کوئی پیار ویار نہیں، یہ زبانی دعویٰ خرچ ہے۔ اگر پیار ہوتا تو اس کو گھر میں آنے دیتے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ٹوٹ کے چاہتے ہیں، تو بھائی اپنے پاس بلانے سے کوئی پریشانی کیوں لاحق ہو رہی ہے؟ تو آپ کے اس دعوے کی ایک اور تصدیق اس طرح سے ہوئی کہ واقعہ صلیب کے بعد جناب مسیح کو پروردگار عالم نے عرش معلیٰ پر بلا لیا اور اپنا دست راست بنا کے بٹھا لیا کہ یہ محبوب ہیں۔ یہ محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ محبت کے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہیں، ہم کبھی ناراض ہوئے نہیں۔ تو کیونکہ اگر یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو کہ دنیا میں اس لیے بھیج دیا تھا کہ خدا ناراض ہو گیا تھا، تو اس لیے نہیں،
بلکہ ایک مشن پہ بھیجا تھا، اور جب وہ کام کر کے واپس آ گیا ہے، پایا تکمیل کو پہنچ گیا، تو اب یہ میرا دست راست ہے، اب اسی کے وسیلے سے اور اسی کی وساطت سے میرے سارے کاروبار چلیں گے۔ تو آپ نے یہ تصدیق بھی ہو گئی۔ تو اب ہمارے پاس 4 تصدیقیں ہوئی، ایک ہمارا دعویٰ، ایک مسیح کا اپنا دعویٰ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پروردگار کو دیکھا، ایک آپ کے اعمال اور افعال کہ آپ نے ہمیشہ محبت کا ثبوت دیا، دشمنوں کو سینے سے لگایا، مرتے وقت اپنے دشمنوں کے لیے دعائے مغفرت مانگی، پھر پروردگار کی طرف سے اس کی تصدیق۔ اب اس کے بعد آپ ہمیں اور کیا چاہیے؟ جو عقل کے تقاضے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے کہ تصدیق بھی ہو گئی چاروں طرف سے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جب یہ کہا گیا تھا کہ تم اس کی سنو، اس کی مانو، تو ہمارا شمار اس کی سننے والوں میں اور اس کے ماننے والوں میں ہو۔ خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو خدا کی یہ سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔